بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند کی چوتھی شادی تھی جو میں اپنے بھائی سے کروا رہی تھی۔ میری نند نے شادی کے بعد 15 ماہ تک حاملہ رہ کر بچہ جنا اور اسی رات طلاق لے کر گھر آ گئی۔ کہتی شوہر نے بد کرداری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی کہ نہ تو اس کے پاس بچہ تھا، نہ ہی اس کی حالت اتنی نازک تھی کہ بچہ ہوا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ میری ساس اب اس کی شادی کرنے سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ پھر طلاق ہو جائے گی، جبکہ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کو رضامند کیا کہ وہ میرے بھائی سے شادی کر دیں۔ میرا بھائی بھی اس شادی سے انکاری تھا۔ میں نے اسے منایا اور کہا کہ طلاق یافتہ لڑکی کو سہارا دینا بہت بڑا ثواب ہے بھائی۔ وہ بہت مشکل سے مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس کی 3 طلاقیں ہوئی ہیں اور ہر کسی نے اس پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے تو کچھ تو سچائی ہوگی نا۔ لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس کی خوبیاں گنوا کر اس کی شادی اپنی نند سے کروا دی۔ شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی میری نند حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد جو راز ہمیں معلوم ہوا وہ روح لرزا گیا۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میں 35 سال کی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر مزدور پیشہ انسان ہے۔ گھر اللہ کے فضل سے اپنا ہے۔ میری 2 نندیں ہیں اور 2 ہی دیور۔ میرا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ بڑی والی نند کی شادی میری پہلی اولاد ہونے کے بعد ہوئی اور اب وہ خود 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ میرے دونوں دیور بھی شادی شدہ ہیں۔ سسر کا انتقال ہو چکا ہے اور ساس چھوٹی نند کی فکر میں بیمار رہتی ہیں۔ میری چھوٹی نند سے اب گھر میں سب چڑھنے لگے تھے۔ وجہ اس کی 3 طلاقیں تھیں۔ میرے شوہر سمیت اس کے سب بھائیوں کو اس کی ذات ایک بوجھ لگتی تھی، جبکہ وہ ہر وقت گمسم رہتی تھی۔ اس کی صحت سوکھے تنکے جیسی ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی شادی ہمارے پرانے محلے کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی جو اسکول میں ٹیچر تھا اور میری نند کو پسند کرتا تھا۔ میری نند کا نام فرحین ہے۔ فرحین کی پہلی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے سسرال والے بھی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی فرحین یہ ضد لگائے بیٹھ گئی کہ وہ سسرال نہیں جائے گی، جسے سنتے ہی سب پریشان ہو گئے اور زبردستی اسے سسرال بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا رویہ عجیب ہو گیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے سسرال والے بہت خوش تھے، لیکن فرحین بالکل خاموش۔ وہ ایک لفظ منہ سے نہ کہتی تھی، صرف بت بنی بیٹھی رہتی۔ شادی سے پہلے بھی وہ ایسی ہی تھی، لیکن اس قدر ایب نارمل بھی نہیں تھی۔ جبکہ اس کا شوہر کہتا تھا کہ وہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ عموماً حمل 9 ماہ کا ہوتا تھا، لیکن اس کا 15 ماہ کا۔ اس نے جس دن اپنے امید سے ہونے کا سب کو بتایا، اس کے 15 ماہ بعد اس کا بچہ ہوا اور اسی رات اسے طلاق بھی ہو گئی۔ میرا شوہر اور دیور لڑنے کے ارادے سے وہاں جانے لگے تو فرحین ان کے پاؤں میں گر گئی، روتے ہوئے چلانے لگی، خدا کے لیے مت جائیے، وہ میرے بچے کو مار دے گا، پلیز مت جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کی قسمیں اور دعائیاں سن کر میرا شوہر مزید بھڑکا اور کہا، ایسے کیسے چھوڑ دیں گے، میں ابھی جاؤں گا اور تمہاری اولاد بھی لاؤں گا۔ تو وہ چلا اٹھی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی جان لے لوں گی، میں خود کو مار لوں گی اگر آپ وہاں گئے۔ تو میرے شوہر ضبط کر کے رہ گئے۔ اس کے بعد فرحین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے خود بھی دوبارہ اپنی اولاد کے متعلق کچھ نہ کہا، نہ ذکر کیا۔ ہمیں تعجب ہوتا کہ ایسے کیسے اس کی ممتا ٹھنڈی پڑی ہے، پر ہم نے اس بات پر غور ہی نہ کیا کہ وہ خود بھی ٹھنڈی ہے، احساسات سے بالکل آری۔ اس کی دوسری شادی میری بڑی نند کے شوہر کے دوست کے ساتھ ہوئی اور اتفاق سے اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ رات کے سیاہ پہر گھر آئی۔ چہرے کے تاثرات بالکل بے تاثر تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا کیونکہ وہ بد کردار ہے۔ اس بار بھائیوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے سختی سے سب کو منع کر دیا، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، ہم مزید بدنامی نہیں جھیل سکتے۔ تیسری شادی امی نے اپنی کسی دوست کے دور دراز کے گھر کی تھی جن کے متعلق کوئی معلومات نہ تھیں۔ میرے شوہر اور دیوروں نے احتجاج بھی کیا، پر ہمیشہ کی طرح میری ساس نے فرحین کے لیے صرف اپنی مرضی کی اور اس انسان کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جس کے لیے سب خلاف تھے۔ وہ لڑکا میرے شوہر کو بری طرح کھٹکتا تھا۔ اس بار جو ہوا وہ پہلے سے زیادہ برا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی وہ طلاق لے کر گھر آ گئی۔ اس بار سب فرحین کے معاملے میں بے حس بن گئے۔ جب ہر جگہ ہر معاملے میں میری ساس نے اپنی ہی مرضی کرنی تھی تو پھر میرے دیوروں اور شوہر نے فرحین کے سر سے ہاتھ اٹھا لیے۔ لیکن میں اس مسئلے کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو میرے شوہر نے انکار کر دیا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا، دیکھیں قیصر میرا بھائی ہے، بہت اچھا انسان ہے اور آپ کو امی سے بات کرنی چاہیے۔
ورنہ یتیم بہن کی بربادی پر روز محشر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ میرا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے اندر مرا ہوا احساس پل میں دہک اٹھا۔ انہوں نے امی سے جب اس رشتے کے متعلق بات کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے منع کر دیا۔ میں اب فرحین کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اس بار میرا شوہر پھٹ پڑا اور امی کو واضح کہہ دیا، آپ نے فرحین کے معاملے میں ہر بار اپنی مرضی چلائی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میری ساس میرے شوہر کے رویے سے گھبرا گئی، پھر ان کی ایک نہ چلی کیونکہ میرے دیور بھی میرے شوہر کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میری ساس کو حامی بھرنی ہی پڑی۔ ابھی شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے بھائی کے سامنے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بھائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور اسی وقت مجھے فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد جو بات میرے بھائی نے مجھے بتائی وہ میرے اوسان خطا کر گئی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا یہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی میری نند کو طلاق دینے والا تھا جب میں نے اسے روک دیا اور اپنی نند کے قریب گئی۔ وہ گم سم بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اسے بغور دیکھا۔ میری آنکھیں اچانک نم ہونے لگیں۔ میں جو کبھی اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ ہے، مجھے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ وہ چہرے سے برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے محبت سے پچکارا اور کہا، ابھی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو نئی نئی شادی کی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ میرے کہنے پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہا، یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے کھڑے میرے بھائی کا صبر ٹوٹنے لگا۔ وہ مارنے آگے بڑھنے ہی لگا تھا۔ میں نے روک دیا۔ چچا شاہد کون؟ مجھے وہ حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ حواس میں تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ بہت زیادہ ایب نارمل تھا۔ پرانے محلے والی کشمش، میری دوست، اس کے ابو، وہ رازداری سے بول رہی تھی، جبکہ اس بار میرا بھائی بھی ٹھٹکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ کس چچا شاہد کی بات کر رہی ہے جو پرانے محلے میں ہمارے پڑوسی تھے۔ لیکن یہ چچا شاہد کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے فرحین؟ تمہاری شادی تو قیصر سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے سمجھایا تو وہ ہاتھ جھٹک گئی اور بولی، میں بد کردار ہوں، مجھے طلاق چاہیے ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ یہیں اسی گھر میں ہے، پلیز پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اچانک رونے لگی جبکہ میں سن پڑ گئی۔ اس کی دماغی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا جب وہ رونے لگی۔ مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مار دے گا، وہ یہیں ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ پریشان تو میرا بھائی بھی ہو گیا تھا، اسی لیے فوراً میرے ساتھ باہر نکلا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ کچھ تو پوشیدہ تھا، کچھ تو تھا جو چھپایا گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ فرحین کے پہلے سسرال گئی، جہاں دروازہ اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ بھی مجھے بخوبی پہچان گیا تھا، اس لیے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مجھے چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے میرے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے پوچھا، میری نند کو بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق کیوں تھی؟ ایسی کون سی حرکت کی تھی اس نے؟ میرے سوال پر وہ ٹھٹک گیا اور مجھ سے بولا، اپنا جملہ درست کریں، میں نے طلاق دی نہیں ہے، اس سے زبردستی طلاق لی گئی ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی اور اس سے مکمل بات بتانے کا کہا تو وہ جیسے جیسے بتاتے گیا مجھے میرا وجود پتھر کا لگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری نند اس کے قریب آتے ہی رونے لگتی تھی۔ وہ اس سے شدید خوفزدہ رہتی تھی، اس کے علاوہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس کے قریب جانے لگتا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگتی اور خود کو نوچنے لگتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اس کا حمل 15 ماہ کیسے ٹھہرا؟ تو اس نے بے اختیار افسوس بھری گہری سانس لی اور بولا، وہ تو میرے چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی، جبکہ شادی 6 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس نے شادی کے دوسرے ہفتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ حاملہ ہے، بد کردار ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں کافی حد تک اس کا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ مجھے معلوم تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ ہوا ہے، پر میں اس کی بات پر پردہ رکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی اور میرے وقت دینے پر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کی تو اس نے لڑکی کے متعلق جاننا چاہا، اور جب میں یہی بات آپ کی ساس سے پوچھنے گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بچپن میں سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ ایسی ہے۔ میں پہلے پریشان ہوا پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، پر وہ نہ سنبھلی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ مردہ تھا۔
خوف کے زیر اثر اس بچے کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس نے مردہ بچہ جنم دیا تھا۔ اس کا حمل 8-9 ماہ کا تھا، لیکن جب وہ سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی بات سچ رکھنے اور اس کا راز پوشیدہ رکھنے کے لیے میں انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے طلاق مانگتے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نے طلاق نہ دی تو کوئی اسے مار دے گا۔ میں پوچھتا کون تو وہ نام بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی۔ جب وہ خود کو نقصان پہنچانے لگی تو مجھے مجبوراً طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے حقیقت جاننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ساس صاحبہ سے حقیقت معلوم کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کے سوالات کا جواب دیں گی۔ مجھے افسوس ہے فرحین کے لیے، میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے کہتے چپ ہو گیا۔ یقین تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جب وہ 15 ماہ کی حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ذات میں دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس ٹیچر سے کہا، اگر کوئی ایسی بات تھی تو آپ نے ہم میں سے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے گھورا اور پھر جو جواب دیا وہ مجھے مزید حیران کر گیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کی ساس اور آپ کی بڑی نند ساری باتوں سے واقف ہیں۔ میرے لیے بنا سہارے کے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ بات مزید الجھ گئی تھی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ فرحین کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے فرحین کے دوسرے سسرال گئی۔ میرا بھائی میرے ساتھ تھا۔ وہ اب خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ دوسرے سسرال سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لڑکے کے چھونے سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی اور اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اور یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ میری ساس اور نند اس بات سے واقف ہیں۔ میرا ضبط ٹوٹنے لگا اور سر درد سے پھٹنے لگا۔ اب ان سب کا جواب تو صرف میری ساس ہی دے سکتی تھی، اسی لیے میں وہاں سے سیدھی اپنے سسرال یعنی اپنے گھر آ گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے۔ میں نے سب کو باہر بلایا۔ میری ساس سمیت سب لاؤنج میں آئے تو میں نے بنا کسی ملاوٹ کے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سب کے گوش گزار کر دی۔ سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھیں، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے میری ساس سے پوچھا، اماں ایک ایک بات بالکل سچ بتا دیں، مزید جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا، فرحین کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ مر سکتی ہے اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سنتے میرا شوہر صوفے پر گر گیا اور سر تھامے ہچکیوں سے رونے لگا۔ وہاں موجود سبھی میری ساس کے منہ سے نکلے انکشافات پر رو رہے تھے۔ میری بڑی نند کی شادی سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی تھی، جب میں خرابی طبیعت کے باعث اپنے میکے میں تھی اور گھر کے مرد کام کاج اور باقی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت میری چھوٹی نند فرحین 14 سال کی تھی۔ گھر میں فرحین کو شاپنگ پر اکیلے چھوڑ کر جانا میری ساس کو مناسب نہ لگا تو وہ پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی گئیں۔ پڑوسن بازار گئی تو فرحین کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئیں۔ پیچھے سے اس کا شوہر شاہد گھر آیا۔ اس پر ابلیس اس قدر غالب تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ہم عمر فرحین کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے اس کی معصومیت کا روند ڈالا اور اس کے بعد اس کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ ان سب کا علم میری ساس کو جب ہوا جب اگلے دن فرحین کو بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے جو بتایا وہ میری ساس کے حواس گم کر گیا۔ ڈر کر میری ساس رونے لگیں اور ڈاکٹر کو عزت کے واسطے دیتے روتی رہیں کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ ان کا یہ ڈر فرحین کے نصیب سمیت اس کا ذہن بھی خراب کر گیا۔ گھر آ کر ساس اور نند نے یہ بات سب سے چھپا لی اور فرحین کی طبیعت کو موسمی بخار بتا دیا۔ فرحین کو بھی بہلا کر چپ کروا دیا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہے۔ میری نند کی شادی کے بعد وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کسی سے یہ بات شیئر نہ کی، حد تک کہ گھر کے کسی بھی فرد سے بھی کسی نے فرحین کی ذات میں تبدیلی محسوس ہی نہ کی۔ میری ساس جو سب جانتی تھی وہ عزت بچانے کو جانتے بوجھتے خاموش رہیں۔ فرحین کی پہلی شادی کے وقت بھی انہوں نے بہت معاملہ سنبھالنا چاہا، حد تک کہ یہ بات بھی سب سے چھپا دی کہ فرحین نے مردہ بچہ جنم دیا اور اس کی 15 ماہ کی مدت کو جو سب کرشمہ یا نہ جانے کیا تصور کر رہے تھے اسے حقیقت کا لبادہ اڑھا دیا۔ دوسری شادی میں بھی ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کا علاج کروانے کے بجائے اس کی شادی ایک چھپے ہوئے خواجہ سرا سے کروا دی کہ اس طرح نہ اس خواجہ سرا کا راز کھلے گا کہ وہ مرد نہیں ہے اور فرحین بھی بچ جائے گی۔ لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کی شادی کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ وہ میرے بھائی سے بھی اسی لیے فرحین کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے۔
اپنی جھوٹی عزت بچانے کو وہ فرحین کو مکمل برباد کر چکی تھی، اور وہ درندہ انسان اب بھی باعزت اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ فرحین ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی درندہ نظر آتا تھا، کبھی درندگی کرتے، کبھی مارتے، کبھی دھمکاتے۔ میری ساس کو یہ سب بتاتے سیریس ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ سیریس حالت میں تھی۔ میری بڑی نند بھی ملنے آئی تو میرے شوہر اور دیور نے اسے گھر سے نکال دیا، جس نے خود کی نام نہاد عزت کا بھرم رکھنے کے لیے چھوٹی بہن کو کھو دیا تھا۔ اس واقعے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ میری ساس کی طبیعت اب بہتر ہے، پر گھر میں سب ان سے خفا ہیں۔ میری بڑی نند سے کوئی نہیں ملتا۔ فرحین کی حقیقت جاننے کے بعد میرے بھائی نے فرحین کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اب اس کا علاج جاری ہے، جبکہ عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے شوہر نے شاہد پر کیس کیا ہے جو ہماری طرف سے بہت مضبوط ہے، اور فیصلہ نہ آنے تک چچا شاہد کو حراست میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی اپنی بیٹی تھی جو خود اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن خوف سے اب تک خاموش تھی۔ لیکن شادی کے بعد ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اس نے باپ کے خلاف بیان دیا تھا۔ فرحین کا علاج شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ آج کا دور کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، خاص کر بیٹی ذات کے معاملے میں۔ آج کل نیک لبادہ اوڑھے انسانی روپ میں درندے چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ کی ایک خاموشی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ خاموش نہ رہیں، نہ رہنے دیں۔ عزت اس کی گئی جس نے انسانیت کا نام ڈبویا۔ چپ رہنا بھی ایک ظلم ہے۔ احتیاط کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔